अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपका मन पसंदीदा प्रोग्राम लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ ज़ैब कुरैशी और आप देख रहे हैं ज़ैब कुरैशी टीवी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बटन दिया गया है, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपकी मालूमात मुझ तक पहुँच सके। भाई आज बहुत सी बातें करनी थी, ढेर सारी करनी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ फिनिश करूँ। जैसा कि आपको पता है कि इमरान ख़ान भी आए हैं और ज़ुबैर अहमद साहब की भी एक चीज़ वायरल हुई है। तो मैं बड़ी जल्दी जल्दी मुख्तसर सा ज़ुबैर साहब के बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखें, ये जो नवाज़ शरीफ या नवाज़ लीग जो है, ये डॉन माफिया हैं, ये माफिया हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। ये जजों की वीडियोस आम कर सकते हैं, ये नेब के चेयरमैन की वीडियो ला सकते हैं, तो ये सब की ला सकते हैं। हमारे पास जो कुछ इत्तलात हैं उनके मुताबिक ये है कि भाई हमज़ा शरीफ में और मरियम में लड़ाई हुई है खूब, और कहते हैं कि जी एक बड़ा ज़ोरदार जन्नाटेदार झापड़ जो है वो रसीद कर दिया गया है मरियम को। ये ख़बरें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता चूँकि मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था जब ये ज़ोरदार चमाटा पड़ा। उसके बाद ज़ुबैर साहब जो ये कह रहे थे कि ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो इनका बयानिया है या जो बयान कर रहे हैं या जो इनका स्टेटमेंट है वो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। वो समझा रहे थे लेकिन उनको मना किया जा रहा था कि जी नहीं करें। जब शहबाज शरीफ में और इनमें अनबन हो गई, नवाज़ शरीफ में, हमज़ा में, मरियम में, तो उसके बाद आपने देखा कि फ़ौरी तौर पे जो है एक वीडियो वायरल हो जाती है। ये लड़ाई होती है तकरीबन कोई 5 साढ़े 5 बजे के करीब या 6 बजे के करीब, और वीडियो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे जो है ज़ुबैर अहमद साहब की जो है वो रिलीज़ कर दी जाती है। तो जिसमें ज़ुबैर अहमद साहब को बड़े ही नाज़ेबा हरकत व सकनात में देखा जा सकता है या हरकत करते हुए देखा जा सकता है। ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि जी मेरी नहीं है। तो बहरहाल देखें उसकी जो भी फोरेंसिक रिपोर्ट हो वो। फिर इसके अलावा आज सनाउल्लाह ने कहा जी इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट होनी चाहिए थी, फिर चलाना चाहिए था। तो मैं पूछना चाहता हूँ सनाउल्लाह साहब से कि आपने जो जज अरशद थे और नेब के जो चेयरमैन थे उनकी चलाई, तो इसके अलावा आप कहते रहे कि जी हमारे पास बहुत सारी वीडियो में, मरियम कहती रही है कि जी मेरे पास और भी बहुत सी वीडियो में जिसको चाहे ब्लैकमेल कर सकती हूँ। तो ये तो एक ब्लैकमेल माफिया ग्रुप है, और मेरे ख़्याल में अगर पंजाब की आवाम ने इनको वोट दिया तो मेरी निगाह में फिर पंजाब के लोगों से ज़्यादा कसूरवार कोई भी नहीं होगा इस सिलसिले में। बहरहाल इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जी इसमें जो है दाल में काला है और इनका ही अपना खेल रचाया हुआ, ये एक तीर में दो शिकार करना चाह रहे थे। एक तो मरियम साहिबा ज़ुबैर को हटाना चाह रही थी कि जी ज़ुबैर को हट जाएं चूँकि वो शहबाज के ग्रुप में चले गए हैं, और दूसरा ये कि आर्मी को किसी तरीक़े से इन्होंने बातें करनी थी। आपको पता है कि ये मोदी को बुरा नहीं कह सकते, इंडिया को बुरा नहीं कह सकते, और ये जो है पूरी तरीक़े से पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तानी आर्मी को, फोर्सेस को, इनको बुरा कहेंगे, और ये कहते हैं कि जी हम सिर्फ रूल करने के लिए पैदा हुए हैं और जितनी भी पाकिस्तान की आवाम है वो सब इनके ग़ुलाम है, सब इनके थल्ले लगी रहे, बस ये जो इनका जी चाहिए करती रहें। मेरी बात समझ में नहीं आती कि इनके पास इतनी वीडियोस हैं तो इनके पास वो वीडियो क्यों नहीं है वो जो सफदर आवान और इनके ज़माने में था कि जब ये कहती फिरती थी कि नेड़े नेड़े आ ओ मंजी किथे पा, समझ आई? तो मंजी तो फिर वो पाई जा रही थी, आपको पता ही है कहाँ पाई जा रही थी, गैराज था, क्या था, मुझे तो नहीं मालूम। बहरहाल देखते हैं आगे आने वाला क्या वक्त बताता है। और ज़ुबैर अहमद साहब ने अगर ऐसी हरकत की है तो बड़ी घटिया हरकत की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जिन्होंने ज़ुबैर की वीडियो बनाई है उन्होंने उससे ज़्यादा घटिया हरकत की है कि मुझे याद है कि मैं जब यहाँ नया नया पाकिस्तान आया तो एक साहब ने मुझे बताया कि एक लिसानी जमात क्या करती थी कि वो किसी बंदे को मरवा देती थी और फिर उनके साथ एक नया कोई बंदा होता था तो उसके हाथ में टीटी देते थे और कहते थे मारो इसको, शूट करो जल्दी से वरना ये हमें पकड़ा देगा। वो मरे हुए को दोबारा 2-4 गोलियां लगवा देते थे।
تو وہ لوگ کہنے لگے کہ بھائی اس طریقے کا ہم نے یہاں پر ٹائم دیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کاڑا کر دیا. کاڑا کرنے کے بعد اس سے جو جی چاہے اپنا کام لیا، بلیک میل کیا، جیسے جج ارشد کو بلیک میل کرتے رہے وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ زبیر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر زبیر ذرا سے بھی عقل مند ہیں تو اس نون لیگ سے فوری کنارہ کریں، چونکہ یہ مافیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ آگے چل کے خواجہ آصف کی بھی ویڈیو آ سکتی ہیں، رانا ثناء اللہ کی ہیروئن کی بھی آ سکتی ہیں، یہ احسن اقبال کی بھی آ سکتی ہیں. احسن اقبال جو جتنا اس وقت مریم کے پلے میں جھک رہا ہے، سمجھ لے وہ کہیں نہ کہیں کانڑا ہے، اور جب وہ کانڑا ہے تو وہ جھکنے کی کوشش کر رہا ہے. مثال کے طور پر شاہد خاقان عباسی، پتلون اترواؤ امریکن ایئرپورٹ پہ وہ ہیں. اس کے علاوہ احسن اقبال ہیں، اور دو چار اور ان کے ہیں. ایک وہ داڑھی والا تارڑ وہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، اب چلیں آ جاتے ہیں. آج عمران خان صاحب نے دورہ کیا کراچی کا. کراچی کینٹ کے اوپر ایک تقریب ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہ دے رہا ہوں. تو کے سی آر کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں خوش نہیں ہوں. عمران صاحب، میں ذرا سا بھی خوش نہیں ہوں. آپ نے مذاق اڑایا کراچی کے لوگوں کا، آپ نے بہت زبردست مذاق اڑایا کراچی کے لوگوں کا. آپ نے صرف ایک سرجانی ٹاؤن سے چلا کے اور گرو مندر پہ لا کے یا نمائش پہ لا کے بس چھوڑ دی. پھر اس کے بعد کے سی آر آپ بنا رہے ہیں. آپ کو تو، آپ چونکہ لنڈن میں رہے ہیں، آپ برطانیہ میں رہے ہیں، آپ کو کیا نہیں پتہ کہ برطانیہ میں جو ہے انڈر گراؤنڈ کا کیسا جال بچھا ہوا ہے؟ زون اے، زون بی، زون سی، زون ڈی، سینٹرل، سارے زون ادھر ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ خالی اس کے علاوہ آپ، اب تو کراچی بہت پھیل گیا ہے. نوری آباد سے آپ لاتے ایک لائن، آپ دھابے جی سے لاتے، آپ بھینس کالونی سے لاتے، گلشن حدیث سے لاتے، کورنگی، لانڈی، انڈسٹریل ایریا، نیچے ابراہیم حیدری، نیچے جو گوٹ ہیں وہاں سے ایک لائن لے کر آتے. یہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا جس سے آپ کی واہ واہ ہو جاتی، بیجا ہو جاتی آپ کی. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. پھر اس کے علاوہ کے ٹی سی ایک ادارہ تھا، کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن، اس کی بسیں ہر روٹ سے چلتی تھیں، ہر روٹ سے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے 17A، 17B، 17E، 16E، 16B، 16C. ہم اسکول جاتے تھے، ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے. ہم 25 پیسے ٹکٹ دیتے تھے، رعایتی ٹکٹ. وہ بسیں کہاں گئیں؟ وہ کہاں چلا گیا وہ سسٹم؟ آپ کو تو دینا چاہیے تھا. پھر کراچی گندگی کا غلاظت کا ڈھیر بنا ہوا ہے، جگہ جگہ غلاظت پڑی ہے. سندھ حکومت کسی طور پہ کام نہیں کر رہی، چونکہ سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سندھ کا جو یہ دارالحکومت کراچی ہے یہ ان کا اپنا نہیں ہے. تو آپ کو اس سلسلے میں اور زیادہ اقدامات کرنے چاہیے تھے. آپ کی بڑی مختصر سی تقریر تھی، مزہ نہیں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے. مجھے ایسا لگا کہ آپ کنفیوز بہت زیادہ تھے آج، اور آپ کی کنفیوژن کی کیا وجہ تھی یہ مجھے نہیں پتہ. بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپ کس طریقے سے اس تمام معاملے کو سر انجام دیتے ہیں یا پہنچاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور آج جو آپ سندھ کے لوگوں سے ملے ہیں، آپ وہیں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے مل کے لوگوں سے چلے گئے. آپ نے ذرا سا بھی اس بارش میں جو ہے تکلیف نہیں کی کہ آپ کراچی کے روڈوں پر آتے، آپ سڑکوں پر آتے، آپ کراچی کے لوگوں سے ملتے، آپ ٹھیلے والوں سے ملتے، آپ ریڑھی والوں سے ملتے، آپ مساجد میں جاتے، آپ ادھر جاتے ادھر جاتے، تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرتے. آئی ایم سوری ٹو سے اگین، مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کراچی سے جیت پائے گی، چونکہ آپ کو خوش آمدی ٹولے نے گھیر لیا ہے، اور صرف وہ وہی جو دکھاتے ہیں وہی آپ دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کاش کو آپ ایک صحافی میری نگاہ سے اگر کراچی کو دیکھتے تو آج کراچی کے حالات بہت بدتر ہیں. پھر میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا کہ آپ کراچی کو ڈکلیئر کریں کہ وہ وفاق کا حصہ ہے، آپ سندھ سے الگ کریں، کراچی کو وفاق میں ملائیں. اور پھر یہاں پہ کبھی کسی زمانے میں محمد علی کی ٹرام چلا کرتی تھی، آپ اس ٹرام نظام کو دوبارہ لے کے آئیں، ٹرام کو کھولیں، جیسے مینچسٹر میں ہے، جیسے گلاسگو میں ہے، جیسے بلیک پول میں ہے. جو ٹرام سسٹم ہے اس ٹرام سسٹم کو دوبارہ کھولیں، اور ساحل سمندر جو سی ویو کا ایریا ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹرام کو بچھائیں، کراچی تک سارے جہاں تک جو ٹورسٹ اٹریکشن ہے وہاں بچھائیں، اور کراچی کو ڈکلیئر کر دیں ٹورسٹ سٹی.
سمجھ آئے؟ اور کوئی بلڈنگ پرانی برطانیہ کی یا کسی بھی زمانے کی ٹوٹنے نہ دیں، چاہے وہ مٹی کی کیوں نہ بنائی ہو کسی نے، چاہے وہ ہندوؤں کے زمانے کی ہو، چاہے کسی بھی زمانے کی ہو، آپ اس کو نہ ٹڑوائیں اس کو، اور اس کو بہترین طریقے سے بنائیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ ہو گیا، اب 2 سال میں یہ ہو جائے گا، تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ سوائے جمع وعدوں کے اور جمع خاصے کے اور جمع نفی گھاٹے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مجھے یہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کوئی کام نہیں کرے گی۔ I'm sorry to say، میں بہت دل جلا پی ٹی آئی کا ایک چاہنے والا ہوں، ووٹ آپ ہی کو دوں گا، لیکن یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کراچی سے اس دفعہ آپ جیت پائیں گے، چونکہ کراچی کے لیے آپ کام نہیں کر رہے۔ آپ نے بدماش ٹولے کے نظر ہمیں کیا ہوا ہے، آپ نے ان وڈیرے جاگیرداروں کی نظر ہمیں کیا ہوا ہے جو کہ سن 72-73 سے ہمارا خون چوستے آ رہے ہیں۔ آپ نے کوٹا سسٹم ختم نہیں کیا، آپ نے 18ویں ترمیم نہیں ہٹائی، آپ نے کسی کراچی کے بچے کو نوکری نہیں دلوائی، آپ نے یونیورسٹی نہیں لگائی کوئی، آپ نے کوئی کالجز نہیں کھولے، میڈیکل یونیورسٹیز نہیں ہیں، بچوں کے میڈیکل کے داخلے نہیں ہیں، کہ پی ایم سی جو ہے اس نے جو کنڈکٹ کیا ہے اس میں سارے بچے فیل ہو گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کراچی کی عوام کے ساتھ بڑی شدید نفرت رکھتے ہیں اندرون سندھ کے وڈیرے جاگیردار۔ میں عام سندھی کی بات نہیں کر رہا، غریب سندھی بڑی محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، لیکن یہ جاگیردار، یہ وڈیرے جن کی جائیدادیں ختم ہو جائیں گی، انہیں پتہ ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ان کی طرح ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے سائیں نہیں کریں گے، وہ ان سے بہت بہتر ہیں۔ ان کو تو ایک لفظ لکھنا نہیں آتا۔ کراچی کا ایک بچہ جو ہے وہ لکھ سکتا ہے، اور ان کا پی ایچ ڈی جو ہے وہ نہیں لکھ سکتا، ان وڈیرے جاگیرداروں کا، چونکہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، یہ تو رٹے مار کے اور نقلیں کر کے اور اس سے پاس ہوئے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ، عمران خان صاحب، کراچی کو خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کراچی کو توجہ نہیں دی تو سمجھ لیں آئندہ آنے والے 2 سال میں آپ کا یہاں پہ ککھ بھی نہ رہے گا پی ٹی آئی کا۔ اس وقت ایم کیو ایم بڑی شدت کے ساتھ محنت کر رہی ہے، لوگوں میں گھل مل رہے ہیں، ان کے لوگ، ان کے ورکر جا رہے ہیں، وہ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے مل رہے ہیں، ان کے حالات سن رہے ہیں، ویکسینیشن کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، مجھے پی ٹی آئی کا کوئی کارکن نظر نہیں آ رہا، مجھے پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار نظر نہیں آ رہا۔ ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنے بنگلے میں بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، کراچی کو آپ نے بہت ہی لاوارث اور لاچار چھوڑ دیا ہے۔ کراچی کے ساتھ ستیلی ماں جیسا برتاؤ نہ کیجیے۔ یاد رکھیے، اگر کراچی کا بہترین دماغ اس ملک سے ایکسپورٹ ہو گیا تو پھر کراچی میں جو ہے صرف یہی ان پڑھ جاہل جاگیردار وڈیرے اور ان کے ہواری رہ جائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔